بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل حق کی آواز۔ دنیائی صورتحال پہ نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے عام خبروں کا خلاصہ۔ اسرائیل اور ایران کے مابین جو جنگ جاری ہے، جس کا آج 5واں روز ہے تقریباً، اس کے حوالے سے آپ کو بہت اہم معلومات فراہم کریں گے اور اپنا تجزیہ بھی شامل کریں گے اور خبریں بھی شامل کریں گے۔ فیکٹ گراؤنڈ پہ جو ہے وہ بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جنگ کتنی طویل ہو سکتی ہے، اور خصوصاً آپ کو ہم یہ چیز بتائیں گے کہ ایران کے پاس اور اسرائیل کے پاس کتنی دیر تک ایک دوسرے سے لڑنے کی صلاحیت موجود ہے، اور کیا اسرائیل کے پاس زیادہ طاقت ہے زیادہ دیر تک لڑنے کی، یا ایران کے ساتھ ہے، اور ایران کے ساتھ کون کون سا ملک ہے اس جنگ میں شامل، اور اسرائیل کے ساتھ کون کون سا ملک جنگ میں شامل ہے، اور مزید آنے والے وقت میں اگر خدا نخواستہ یہ جنگ بڑھتی ہے تو ایران کے ساتھ کون کون سا ملک اور شامل ہو سکتے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ کھل کے کون کون سامنے آ سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، اور پاکستان اس ٹائم کس کے ساتھ کھڑا ہے، کہاں پہ کھڑا ہے، اور اس جنگ کے پوری دنیا پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستان پہ کیا اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں یا ہو سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں بتائیں گے۔ خبروں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اور لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ حق کی آواز کو آپ تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے، آپ جتنا چینل کو سبسکرائب کریں گے، یہ ویڈیو، یہ پیغام دور دور تک، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے گا جتنا آپ ویڈیو کو واچ کریں گے، اور آپ سبسکرائب کریں گے تو ہماری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں جی پاکستان سے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ جو جنگ شروع تھی، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس کے پاکستان پہ بھی بہت سارے اثرات مرتب ہوں گے، جن میں سے سب سے پہلا، پاکستان نے اپنی ہی عوام پہ پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سن رہے ہیں۔ گزشتہ رات پیٹرول کی قیمتوں میں 4.5 روپے کے قریب اضافہ ہو گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے اور ریٹ بھی بڑھ چکا ہے 4.5 روپے کے قریب، اور یہ مزید بڑھتا جائے گا، کیونکہ ایران سے آپ کو پتہ ہے دنیا پوری میں تیل جاتا ہے، اور جب یہ کشیدگی وہاں پہ اس حد تک پہنچ چکی ہے تو اس سے یہ اضافہ دنیا پوری میں ہوا ہے، اور پاکستان میں بھی 4.5 روپے کے قریب پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھا دیا گیا ہے، اور مزید بڑھنے کے امکانات موجود ہیں۔ دیگر اشیاء خرد و نوش، کیونکہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو ہر چیز دوسری چیز سے کنیکٹڈ ہے، تمام چیزوں پہ اس کے اثرات آئیں گے اور ہر چیز کی ریٹ میں اضافہ ہوگا۔ ایسے بھی ہماری حکومت نے انتہائی بدنیتی پہ مبنی جو بجٹ پاس کیا ہے، جس میں اگر کسی گورنمنٹ امپلائی کی، کسی سرکاری ملازم کی تنخواہ میں اگر آپ اس کی 30,000 تنخواہ تھی تو آپ نے 35,000 کر دی، تو وہ جو اشیاء خرد و نوش، جو کھانے پینے کا سامان، جو راشن تھا، وہ جو 20,000 روپے کا لیتا تھا تو وہ آٹومیٹکلی آپ نے 30 سے 35,000 کا کر دیا۔ 5,000 تنخواہ میں بڑھا کے 10 سے 15,000 آپ نے ٹیکسز کی صورت میں چیزوں میں اضافہ کر دیا۔ تو یہ آپ نے کیا، کوئی عوام دوست بجٹ تو تھا نہیں، اس پہ بھی اگر عوام خاموش ہے تو پھر یہ دیکھتے جائیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں اسرائیل اور ایران کے مابین جو معاملات شروع ہیں اس ٹائم، آج اس کا 4تھا روز شروع ہے۔ اسرائیل نے، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ ایران کے جو ایٹم بمز جو ایران بنا رہا ہے یا کیا اس نے بنائے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بھی اس کی پوری ڈیٹیل بتائیں گے کہ فیکٹ اینڈ فگر ہے کیا۔ تو کیا اسرائیل کو خدشہ اس کے ایٹم بم سے ہے کہ اگر اس نے بنا لیا یا اس نے بنایا ہوا ہے یا اس نے جس مقدار میں بنایا ہے ابھی تک، تو اس سے اس کو خطرہ ہے، یا پھر یہاں پہ اسرائیل کچھ اور چاہ رہا ہے؟ کیا ان کے ایٹم کو ڈیمیج کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل، یا پھر ایران میں بھی رجیم چینج چاہ رہا ہے اسرائیل؟ اور امریکہ آف کورس، کیونکہ امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اوپنلی امریکہ نے ابھی تک اسرائیل کا اس جنگ میں ساتھ دینے کا اعلان آفیشلی نہیں کیا، لیکن اس کی ڈیفینس میں امریکہ بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ اس کا اٹیک ابھی تک امریکہ کی جانب سے نہیں کیا گیا اوپنلی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اڈے ہیں، فضائی اڈے ہیں یا جو ادھر بیسز ہیں ہماری، اگر ان پہ اسرائیل ان کو ڈیمیج کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو امریکہ پھر اس کا بھرپور جواب دے گا، اور امریکہ براہ راست جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ اسرائیل کے جو امیدیں اور اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر ایران نے اسرائیل کو جواب دیا ہے۔ اسرائیل نے فلسطین میں جو وہاں پہ تباہی مچائی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے یا کمزور جو ملک تھے ان پہ تو وہ
بمباری کر کے اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھ رہا تھا، تو اسی طرح اس نے ہلکا لیا اسرائیل کو بھی، اس نے اسرائیل پہ بھی اٹیک کیا، جو کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں ان کو ہم نے تباہ کر دیا یا ان پہ ہم نے اٹیک کیا یا مارا۔ جہاں تک ایٹمی ہتھیاروں کی بات ہے تو اس طرح سے اوپنلی ایٹمی ہتھیار تو کوئی بھی نہیں رکھتا، نہ اس طرح بناتا ہے کہ آپ نے اس پہ میزائل مار دیا، راکٹ مار دیا، کوئی بم گرا دیا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ وہ زمین کی گہرائی میں اور بہت گہرائی میں رکھے جاتے ہیں اور اس کو آپ اتنی جلدی ڈیمیج نہیں کر سکتے۔ ہاں انہوں نے کوشش ضرور کی لیکن اس کا ایران کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا ان کے ایٹمی ہتھیاروں کو، وہاں سوائے کچھ جو جس جگہ پہ انہوں نے اٹیک کیا وہاں پہ جگہ جو تباہ ہوئی تھوڑی بہت، یا جو نقصان ایک اس صورت میں ہوا، لیکن ان کے ایٹمی ہتھیاروں کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، ایسا کہنا ہے ایران کا۔ اب ایران نے جو میزائل چلائے ہیں نا اسرائیل پہ، وہ ان کی سوچ سے بھی بڑھ کے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اسرائیل پہ کسی نے بھرپور قسم کا اٹیک کیا جس کی نہ تو انہیں امید تھی اور نہ انہیں اس کا علم تھا کہ ایران اتنا تگڑا ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس جنگی سامان اتنی بڑی مقدار میں بھی اور اتنا جدید سامان اس کے پاس موجود ہے، اتنے جدید راکٹ اس کے پاس موجود ہیں، اتنے جدید میزائل اس کے پاس موجود ہیں، اور ڈرونز بھی اتنی بڑی تعداد میں اس کے پاس موجود ہیں کہ ان کے ڈیفنس سسٹم کو، اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ و برباد کر کے ایران نے اپنے میزائلز وہاں پہ اپنے جو ٹارگٹس تھے ان کو اچیو کیا اور ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا اسرائیل کو بھی، اگرچہ اسرائیل کی حکومت اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی، لیکن دنیائی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو مکمل کوریج دے رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ ایران نے بھرپور جواب دیا اور بہت ہی بڑی مقدار میں، بہت ہی بڑی تعداد میں انہوں نے ان کا نقصان کیا، بہت بڑے نمبرز میں ان کا نقصان کیا ہے ایران نے۔ ایران ابھی جو اس کے پاس اپنا جنگ لڑنے کے لیے جو اس کے پاس ساز و سامان ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً ایران 2 سے 4 ہفتے تک یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ تک مسلسل لڑ سکتا ہے، مسلسل لڑ سکتا ہے اپنے ہتھیاروں سے۔ ہاں اس کے ساتھ جو پولیوشن آ رہی ہے، جو اس کے ساتھ جنگ میں شامل ہو رہے ہیں جو ممالک، جب وہ بھی بھرپور طریقے سے اعلان کرتے ہیں ایران کے ساتھ دینے کا، تو پھر وہ اپنے ہتھیار بھی ایران کو دیں گے اور ہر طریقے سے سپورٹ کریں گے ایران کو۔ تو اسرائیل کے پاس بھی اسی طرح ابھی تک تو کافی ہتھیار موجود ہیں، کافی ساز و سامان موجود ہے اور کافی دن تک لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسرائیل بھی، لیکن اس کی پشت پناہی کر رہا ہے انڈائریکٹلی امریکہ، جو کہ خدشہ اس چیز کا بتایا جا رہا ہے کہ کس دن امریکہ اوپنلی کود پڑے گا اس جنگ میں۔ تو اس کی تفصیلات کہ یہ آخر کیوں ایسا کر رہے ہیں، ایران پہ اٹیک کیوں کیا اسرائیل نے، اور یہ رجیم چینج کرنا کیوں چاہتے ہیں، یہ ہم نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتائیں گے، کیونکہ یہ ولاگ کافی لمبا ہو گیا ہے اور مزید ہم ڈیٹیلز آپ کے لیے تلاش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خبریں آپ تک پہنچائی جائیں جو حق سچ ہوں۔ تو چینل اپنے کا خیال رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، دیکھنا نہ بھولیے گا حق کی آواز۔ اجازت دیجیے، آپ کا میزبان فضل دادوان، السلام علیکم۔